بچوں، آج ہم ایک ایسے نبی کی کہانی سنیں گے جو ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہاں سے زندہ سلامت باہر آئے۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی۔ بہت زمانے پہلے نینوا نامی ایک شہر تھا جو آج کے عراق میں واقع تھا۔ وہاں کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ ہمیشہ کہتے، اللہ ایک ہے، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹو۔ لیکن نینوا کے لوگ بہت ضدی تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، ہم تو اپنے بزرگوں کے طریقوں پر ہیں، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تم ہمیں ڈرا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور وہ نینوا چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے جو سمندر میں جا رہی تھی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوائیں تیز ہو گئیں اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ کشتی زور زور سے ہچکولے کھانے لگی، پانی اندر آنے لگا اور سب کو خطرہ محسوس ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی والوں نے کہا، ہمیں وزن کم کرنا ہوگا ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے سامان پھینکا مگر وزن کم نہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا، ہمیں ایک آدمی کو پھینکنا ہوگا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ کون جائے؟ کسی پر ظلم نہ ہو اس لیے قرعہ اندازی کی گئی، یعنی سب کے نام لکھے گئے اور ایک نام نکالا گیا۔ پہلا قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگ حیران ہوئے، کہا، یہ تو نیک انسان ہیں، ہم ان کو کیسے پھینک سکتے ہیں؟ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا لی۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ وہاں 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ نہ روشنی، نہ آواز، نہ کوئی سہارا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی اور دعا مانگی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیا۔ وہاں اللہ نے ان کے لیے ایک درخت اگایا تاکہ وہ سایہ اور خوراک حاصل کر سکیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحتیاب ہوئے تو واپس نینوا گئے۔ اس بار لوگوں نے ان کی بات مانی، اللہ سے توبہ کی اور نیکی کی راہ اختیار کی۔ اللہ نے ان سب کو عذاب سے بچا لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نینوا کے لوگوں کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا اور توبہ کے ذریعے ان کی مغفرت حاصل کر لینی چاہیے۔